ہم پانی سے پیدا کیے گئے، پانی سے زندگی ہے، اور پانی ہی میں کچھ راز ایسے چھپے ہیں جو ہمیں نہ صرف جسمانی طور پر مضبوط کرتے ہیں بلکہ روحانی طور پر بھی اللہ سے قریب کرتے ہیں۔ تیراکی یہ کوئی کھیل یا تفریح نہیں بلکہ اسلام کی تعلیمات سے جڑی ایک حکمت بھی ہے۔ اسلام نے ہمیں صرف عبادت گزار نہیں بنانا چاہا بلکہ ایک صحت مند، ذمہ دار اور باوقار انسان بننے کی بھی دعوت دی ہے۔ حدیث کے مفہوم میں آیا ہے، اپنے اولاد کو تیرنا، تیر اندازی اور گھڑ سواری سکھاؤ۔ یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن مفہوم کے لحاظ سے اسلام کے مزاج کے عین مطابق ہے، کیونکہ اسلام زندگی کے ہر پہلو کو متوازن دیکھنا چاہتا ہے۔ روح کی پرورش کے ساتھ ساتھ جسم کی پرورش بھی ضروری ہے، تو اسلام اس کا بھی خیال رکھتا ہے۔ تیراکی ایسی ورزش ہے جو صرف جسم ہی کو طاقت نہیں دیتی بلکہ نفس کو بھی سکھاتی ہے کہ بہاؤ کے ساتھ ساتھ کیسے چلنا ہے اور وقت پڑے تو لہروں کے خلاف کیسے تیرنا ہے۔ یہ دل کو مضبوط بناتی ہے، سانس کو قابو میں رکھنا سکھاتی ہے اور دماغ کو سکون دیتی ہے۔ جب کوئی شخص پانی میں اترتا ہے تو وہ عاجزی سیکھتا ہے۔ پانی کا بہاؤ اس کو یاد دلاتا ہے کہ وہ اپنی طاقت کے باوجود کتنا کمزور ہے۔ پانی کے تہہ میں جاتے ہوئے جب سانس تھمنے لگتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو دماغ بے اختیار پکار اٹھتا ہے، یا اللہ۔ یہی تیراکی کا سب سے بڑا فائدہ ہے، یہ رب کی طرف رجوع سکھاتی ہے۔ آج کے دور میں ہمارے بچے جسمانی طور پر کمزور اور اسکرین کے قیدی بنتے جا رہے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں طاقت نہیں، قدموں میں ہمت نہیں، آنکھوں میں وہ چمک نہیں جو ایک بااعتماد نوجوان کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ ہمیں انہیں صرف کتابوں اور نصیحتوں کے سہارے نہیں پالنا بلکہ ان کو میدان میں، پانی میں، محنت میں اتارنا ہے، جہاں وہ خود کو پہچانیں، جہاں وہ جسمانی مشقت سے سیکھیں کہ زندگی صرف آرام کا نام نہیں ہے۔ یہ ہمارے بچوں کے لیے سنت بھی ہے، ہنر بھی ہے، دفاع بھی ہے اور تربیت بھی ہے۔ تیراکی انہیں خود اعتمادی سکھاتی ہے، ڈر سے نکالتی ہے اور زندگی کے سمندر میں تیرنا سکھاتی ہے۔ اور عورت، کیا وہ تیراکی سے محروم رہے؟ نہیں، اسلام عورت کی عزت کے ساتھ ساتھ اس کی صحت کا بھی خیال رکھتا ہے، بشرط ہے پردہ، حیا اور تحفظ۔ محفوظ ماحول ہو، مردوں سے دوری ہو تو عورت بھی یہ مہارت حاصل کر سکتی ہے، کیونکہ ایک ماں اگر مضبوط ہو تو نسلیں بھی مضبوط ہوتی ہیں۔ اور آج کل کے ماحول میں جب کہ تفریح کا ہر ذریعہ فحاشی اور غفلت سے آلودہ ہو چکا ہے، تو تیراکی ایک ایسا عمل ہے جو نہ صرف جسم کو فائدہ دیتا ہے بلکہ دل کو بھی زنگ آلود ہونے سے بچاتا ہے۔ تو آج ارادہ کر لیجئے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو صرف اسکولوں میں کامیاب نہیں بنائیں گے بلکہ سنت کے میدان میں بھی کامیاب بنائیں گے۔ ہم اپنے جسم کو اس قابل بنائیں گے کہ وہ عبادت کا سہارا بنے، بوجھ نہ بنے۔ تو آئیے پانی میں اتریں، رب کی نعمت کو محسوس کریں اور سنت کے مطابق تیرنا سیکھیں، کیونکہ تیراکی صرف ایک ہنر نہیں، یہ رب کی قدرت کو جاننے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ سنت بھی ہے، طاقت بھی ہے اور قرب الہی کے احساس کا موقع بھی۔